بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بند کرو یہ بکواس ڈاکٹر دمن، میں تمہاری کھال کھنچوا دوں گا۔ تو نہیں جانتا میں کون ہوں اور میرے گروہ کے لوگ کون ہیں۔ وہ تیری ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے، تو میرا یہ آپریشن نہیں کرے گا۔ وہ میری پائنتی کھڑا تھا، میں نے پورے زور سے اپنا پاؤں اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوہ مائی گاڈ، یہ تو پڑھا لکھا جوان ہے، گاڈ ڈیم اٹ۔ عالیہ کا منہ حیرت سے کھلا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، عالیہ ہماری بات کو یہ سمجھا ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ یہ ذہنی طور پر اپنے ایک گردے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آؤ چلیں، ہم دیکھیں گے مسٹر ڈاکو کہ وہ تمہارے گروہ کے لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر عرفان کے پلے شاید کچھ نہ پڑا تھا، وہ اردو نہیں سمجھتا تھا۔ اتنے میں حیدر اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے وہ نرس بھی تھی جو پہلے آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے ٹیکا لگا دینا چاہیے تاکہ یہ رات کو آرام سے سو سکے۔ عالیہ نے کہا، ہاں یہ اچھی تجویز ہے، چندن ذرا ٹیکا لگا دے۔ اس کتے کے بازو میں کتنی ذلیل صورت ہے اس کی۔ عالیہ نے نہایت ہی نفرت برے لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ ریال کی خبر نے اس کے دل و دماغ کی کایا ہی پلٹ دی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ مجھ سے نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ چندن انہی قدموں واپس گئی اور جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک ٹیکے سے بھری سرنج اس کے ہاتھ میں تھی اور اسپرٹ میں بھیگا ہوا روئی کا ایک پمبا بھی۔ ڈاکٹر عالیہ نے سرنج اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دمن نے میری کلائی کو اسپرٹ سے صاف کیا اور عالیہ نے میری نس میں سوئی گھونپ دی۔ 10 سیکنڈ نہ گزرے تھے کہ میرا دماغ معاف ہونے لگا اور پھر میں ہر احساس سے عاری ہو کر ہر شے سے لاتعلق ہو گیا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرے شعور و احساس کے بند ڈبے کا ڈھکنا اوپر اٹھا رہا ہے۔ سارا بدن شیل ہو رہا تھا، ناس ناس میں درد بھرا تھا۔ مجھے اس حالت میں پڑے پڑے شاید 96 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میری کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، بلب بجھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دن کے 9 بجے ہوں گے۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اتنا مایوس کہ زبان ہلانا بھی عبث نظر آتا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور حیدر دندناتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ ٹرالی دھکیل رہا تھا اور میرے لیے ناشتے کا سامان لایا تھا، مگر میں تو کچھ اس طرح سن ہو رہا تھا کہ کسی بات کی خواہش ہی نہیں رکھتا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے اس خوفناک منصوبے کی تفصیلات نے مفلوج کر رکھا تھا۔ پھر بھی جب حیدر نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میرا بدن اپنی بھوک سے محروم نہیں ہوا۔ میری تمام تر حسیات ابھی بیدار ہیں۔ لے استاد، ناشتہ کر لے اور خوش ہو جا کہ آج تیری زندگی کا عظیم ترین دن ہے۔ وہ کس طرح حیدر؟ میں نے بہت ہی بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کھیل رہا ہے، وہ سب لوگ مجھ سے کھیل رہے تھے، چٹکیاں لے رہے تھے، میرا خون قطرہ قطرہ کر کے نچوڑ رہے تھے۔ حیدر نے میرا سوال سنا تو بولا، تجھے پتا تو ہے میرے یار، پھر کیوں پوچھتا ہے؟ آج تیرے ختنے ہو رہے ہیں استاد، تیری مسلمانی ہوگی، آج تو دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ تیری حیدر اٹھا لے یہ سب کچھ یہاں سے، اور یاد رکھ اگر مجھے اس عذاب سے کسی نے گزارا تو میں اس کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تیرا جواب نہیں ہے استاد، ولایتی سور جتنا بڑا کلیجہ ہے تیرا، اور تیرے ایک گردے کی قیمت 5 لاکھ ریال پڑ رہی ہے۔ کیسی رہی؟ بہت اونچے ریٹ ہیں تیرے استاد۔ ہو سکتا ہے کہ تیری دونوں آنکھیں 20 لاکھ ریال میں بک جائیں۔ ایک گاہک لگ رہا ہے آج کل مسقط سے آیا ہوا ہے، وہ کیا خیال ہے تیرا؟ بیچ اس مسئلے کے حیدر ایسا حرامی تھا کہ اس کے لہجے کی چبن نے مجھے ذلیل کر دیا تھا، اسے میری بے بسی نے اور زیادہ شیر کر دیا تھا، اور اب اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ جا حیدر جا، خدا کے لیے دفع ہو جا یہاں سے۔ میں نے منہ بھر کر اس کے منہ پر تھوک دیا، سامنے ہی تو کھڑا تھا وہ،
اس کا سارا چہرہ میری تھوک سے لتھڑ گیا، جسے اس نے ٹرالی میں رکھے سفید رومال سے صاف کیا اور مجھے نہایت ہی غلیظ گالی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے وہاں سے گئے ہوئے 15 منٹ ہوئے تھے کہ ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر وہ دوبارہ اندر آ گیا۔ وہ آدمی بھی ان کے عملے کا ہی فرد معلوم ہوتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر میرے لوہے کے پلنگ کو وہاں سے دھکیل کر باہر نکالا۔ پلنگ کے نیچے گولے لگے تھے جس سے وہ آپ ہی آپ فرش پر پھسلتا جاتا تھا۔ وہ مجھے کوٹھی کی راہداری میں سے گزار کر بڑے دروازے تک لے گئے اور پھر انہوں نے پلنگ سمیت مجھے سامنے کھڑی ایک بڑی سی گاڑی میں سوار کرا دیا۔ گاڑی کے پردے گر گئے اور چند ہی لمحوں کے بعد کسی نے اندر میرے پاس آ کر میرے منہ اور آنکھوں پر کس کر ایک چوڑی پٹی باندھ دی، یوں کہ میری آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکتی تھی اور میری آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کوٹھی سے نکل کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ لوگ شاید مجھے کلینے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اوہ میرے خدا، میں اس لمحے کی اذیت کو زندگی بھر نہ بھول سکوں گا۔ مجھے اپنی بے بسی پر اس قدر رونا آ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا میں چیخ چیخ کر ایک دنیا اکٹھی کر لوں اور انہیں بتاؤں کہ دیکھو یہ ڈاکٹر لوگ مجھ پر کس قدر ظلم کر رہے ہیں، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ آسیہ کا معصوم سا ملکوتی چہرہ میری آنکھوں میں ابھرا۔ اپنی انیلی ماں کی پلکوں پر لرزتے آنسو میرے تصور میں لہرائے اور میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں کس لیے گھر سے نکلا تھا اور کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اس گھر میں داخل ہونے کا میرے پاس کوئی جواز تھا، مگر میرے پیٹ کو چیر ڈالنے کا جواز ان بیڑیوں کو کس طرح حاصل ہو گیا تھا؟ خود ہی انصاف کرو کہ میرے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہو رہی تھی۔ اب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے تھے۔ واقعی وہ میری مومیائی نکالنا چاہتے تھے۔ گاڑی کے پردے کچھ اس انداز سے کھنچے تھے اور وہ اتنے دبیز تھے کہ مجھے کسی طور اندازہ ہی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کس سمت سے کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ اس کے پردے تیزی سے اٹھا دیے گئے۔ دو آدمیوں نے مجھے پلنگ سمیت گاڑی سے اتارا اور پھر پلنگ کے پائے فرش پر ناچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پھر پلنگ کسی جگہ پہنچ کر رک گیا۔ وہاں محیب سناٹا طاری تھا۔ میں نے آنے والے لمحوں کے تصور سے لرز کر بری طرح ہاتھ پاؤں مروڑنے لگا۔ اپنی وجود کو ان سنگین پٹیوں کے حلقے سے چھڑانے کے لیے میں نے زبردست جدوجہد شروع کر دی تھی۔ ارے یہ بدک رہا ہے، اسے باندھو بھائی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ عالیہ پلیز ادھر توجہ دو۔ یہ ڈاکٹر دھومن کی آواز تھی۔ اسے انجیکشن دے دو چندن، ڈاکٹر عالیہ نے کہا۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑی تھی اور پھر میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میرے بازو کی نس تلاش کرنے کے لیے اس پر کس کر ربڑ باندھ دیا ہے۔ جو ہی میرے بازو کی نسیں ابری، چندن نے ٹیکا لگا دیا۔ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے ان کے پاس سب سے زیادہ مؤثر حربہ وہی ٹیکا تھا۔ اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ان لوگوں نے مجھے کس کس مرحلے سے گزارا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اپنے پیٹ کے بائیں حصے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پیٹ پر بڑی سی پٹی بندھی تھی اور میری آنکھیں کھلی تھی۔ میں گرد و پیش کو بہت آسانی سے دیکھ سکتا تھا، مگر میں آزاد نہیں تھا۔ میرے دونوں رانیں پہلے کی طرح پلنگ سے بندھی تھیں اور میرے ہاتھ اب کی بار سر کی طرف پلنگ کے جنگلے پر باندھنے کے بجائے پہلو کی طرف بندھے تھے، اس طرح کہ میں کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کی پوروں تک کا حصہ حرکت میں لا سکتا تھا، مگر اپنے بازوؤں کو نہیں ہلا سکتا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے سفید براق قمیض اور پجامہ پہنا دیے تھے اور میرے قریب ہی پلنگ کے ساتھ لگی ہوئی ایک تپائی رکھی تھی جس پر سگریٹ بھی تھے اور پھل بھی، مگر نہ وہاں دیا سلائی تھی نہ چھری۔ تپائی پر میرے ہاتھ کی رسائی کے عین نیچے ایک گھنٹی رکھی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دو۔ دائیں پہلو میں درد کی ٹیسیں خاصی اٹھ رہی تھیں اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ جب میں
کچھ زیادہ ہی نڈال ہونے لگا تو میں نے گھنٹی بجا دی۔ گھنٹی کی آواز اس چھوٹے سے کمرے میں سورہ اسرافیل کی طرح گونج گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آواز بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میری نکاحت ہاتھ سے گزر چکی تھی اور وقت کا احساس میرے دل و دماغ سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میری بد نصیبی نے مجھے کھیل کھیل کر دیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے میں نے خدا کی دی ہوئی صحت، جوانی اور حوصلہ مندی ایسی تمام نعمتیں نالی میں بہا دی ہیں۔ ایک نہایت ہی ادنا سی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ مجھ سے زیادہ بڑا مورخ اور کون ہو سکتا تھا؟ گھنٹی کی پہلی آواز پر کوئی بھی اندر نہ آیا۔ میں نے پھر پے در پہ گھنٹی پر دھپ مارے۔ اتنا تو ہاتھ نہیں کھلتا تھا کہ میں زیادہ زور دے سکتا۔ بالآخر گھنٹی کی آواز کام کر گئی۔ ایک نرس جو عمر میں یہی کوئی 18-19 سال کی ہوگی تھل تھل کرتی اندر آ گئی۔ وہ دوہرے بدن کی اچھی خاصی فربا جسم کی تر و تازہ لڑکی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ بولی، گھنٹی تم نے بجائی ہے؟ ہاں، مجھے پیٹ میں یہاں درد محسوس ہو رہا ہے، مگر یہ بتاؤ میرے یہاں پٹی کیوں بندھی ہے؟ پٹی کیوں بندھی ہے؟ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ تمہارے گردے میں پتھری تھی جس کو نکالنے کے لیے 7 دن پہلے آپریشن کیا گیا ہے۔ اب تو تم بہت بہتر ہو۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں گولی دیتی ہوں، درد ابھی تھم جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اس کلینک کے لوگوں کو یا تو ڈاکٹر دومن نے بیوقوف بنایا ہے یا وہ مجھے احمق سمجھ رہے ہیں۔ وہ ورنہ صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ مجھے میرے ایک گردے سے محروم کر چکے تھے۔ درد کی ایک اور لہر میرے پہلو سے اٹھی اور سارے بدن کو دہلاتی چلی گئی۔ میری حالت دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نرس تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی واپس آئی اور بولی، لو یہ کھا لو اور سو جاؤ، ابھی تو سو کر اٹھا ہوں، چمک چھلو۔ میں نے نہایت ہی بازاری انداز میں کہا، کیا کہا تم نے مجھے؟ میں چمک چھلو ہوں؟ وہ چیختی ہوئی بولی، وہ عالیہ حرامزادی کہاں ہے؟ اسے کہنا کہ جیلانی یاد کرتا ہے اسے۔ میں نے اس نرد کو اور زیادہ حیران کرتے ہوئے کہا اور گولی اس کے ہاتھ سے لے کر منہ میں ڈال لی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ جانتے ہو وہ کتنی بڑی ڈاکٹر ہے؟ FRCS ہے۔ وہ مجھے گولی کھلا کر بولی، اس FRCS کی ایسی کی تیسی اسے میرے پاس بھیجنا، سمجھی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ گلاس لینے کے لیے ذرا آگے جھکی تھی کہ میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر آگے کھینچا۔ اوے کتے دے پتر، تو کی مصیبتیں؟ یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور تڑاک سے اس نے میرے رخسار پر تمانچہ دے مارا۔ تمہارا ہاتھ خاصا باری ہے، میرا خیال ہے کہ تمہارا پاؤں بھی باری ہوگا۔ لعنت، ہزار لعنت تیرے اوپر، تو آدمی نہیں سور ہے، سور۔ اس نے خالص پنجابی لہجے میں مجھے لتاڑا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ابھی اسے میرے کمرے سے گئے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ عالیہ اپنی پوری شان یغمائی سے دندناتی ہوئے اندر آ گئی۔ وہ اس لمحے بھی ڈاکٹر کا لباس پہنے تھی۔ یہ کیا بکواس ہے کہ تم نے ریٹا سے کیا بدتمیزی کی ہے؟ عالیہ تم سے وہ زیادہ دلکش لگی ہے۔ میں نے عالیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں ان لوگوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا ذلیل کر دینا چاہتا تھا، میرے ٹوٹ کر بکھر جانے اور ان کے قدموں پر سر رکھ کر التجا کرنے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی ذلت سے مجھے خدا نے بچا لیا تھا۔ ان کا دیا ہوا وہ بے ہوشی کا ٹیکہ میرے لیے رحمت ثابت ہوا تھا، ورنہ مجھے گزرنا تو تھا ہی اس اذیت سے۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ 5 لاکھ ریال وہ کما چکے تھے۔ میری وہ بات سن کر عالیہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہ حرام زدگی یہاں نہیں چلے گی، کتے کمینے ذلیل انسان، میں تمہاری کھال کھنچوا دوں گی۔ وہ تو کھنچوا ہی دی ہے تم نے عالیہ، 5 لاکھ ریال تو میرے گردے کا کما ہی چکی ہو تم۔ اس لمحے ریٹا نے کچھ اس طرح مجھے دیکھا جیسے وہ حیرت کی فراوانی میں دم توڑ دے گی۔ یہ کتا پاگل ہو گیا ہے ریٹا، اس کی بات کا برا نہ مانو، اسے دور سے راتب ڈال کر باہر نکل جایا کرو، آؤ ادھر۔ یہ کہہ کر عالیہ اس نرس کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ سارا دن میں اپنے زخم سہلاتا رہا، روتا
सोचता रहा कि मैं कहां से कहां जा पहुंचा हूं। ये किस शिकंजे में कस दिया है मुझे तकदीर ने। मगर मेरे रोने से भला क्या होता था। मेरे वजूद पर आलिया का खंजर कुछ इस तरह चल चुका था कि मैं सारी जिंदगी भी अगर सर पर बांह रख कर रोता तो भी इसका अंदमाल ना हो सकता था। मुझे वो 7 रुपए पहले मेरे एक गुर्दे से महरूम कर चुके थे और अब तक वो मुसलसल मुझे बेहोश रखते चले आ रहे थे। ग़िज़ा मुझे वो नाली के जरिए देते रहे थे। दिन भर की दवा, दोपहर का खाना, सहपहर की चाय और शाम का खाना इस रोज मुझे एक बुढ़िया ने पहुंचाया। वो मुंह से कुछ ना बोलती थी, शायद वो कानों से बहरी थी। मेरी किसी भी बात का वो जवाब ना देती थी। इशारों से वो मेरी जरूरत समझती थी। जुबान से इसका मैं कुछ अंदाजा ना कर सका। रात को इसी ने मुझे आखिरी बार दवा पिलाई और फिर चुपचाप बाहर निकल गई। इर्द गिर्द चारों तरफ 10 बजे तक सन्नाटा छा गया। 10 बजे का एहसास मुझे यूं हुआ कि जहां मैं कैद था वहां से कुछ ही दूर किसी जगह कोई बहुत बड़ा क्लॉक लगा था जिसकी आवाज मुझे साफ सुनाई देती थी। इस वक्त रात के 2 बजे थे। नींद मुझसे कोसों दूर थी। दर्द का एहसास मुंजमद हो चुका था। वो कोई ऐसी दवा दे गए थे जिससे बदन दर्द के एहसास से आरी हो जाता है। मैं सोच सोच कर पागल हुआ जाता था। जिंदगी तूने जो मुझसे इतना संगीन मजाक किया है तो इसका अंजाम क्या होगा। वो बहुत ताकतवर लोग थे जिनके शिकंजे में मैं कस दिया गया था। मेरे माथे पर एक बहुत बड़े जुर्म की मोहर लगी थी, मगर इसकी सजा मुझे क्या मिलती। मुझे पुलिस पकड़ती, अदालत में पेश करती, बहुत बक बक जक जक होती। अदालत मुझे 2-4 साल के लिए जेल भेज देती और इस दारुल अमान से मैं ज़हनी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तवाना होकर निकलता। मगर अब तो मैं चूहे की मौत मारा गया था और यही मेरा सबसे बड़ा अलमिया था। अचानक मेरे महबस का दरवाजा खुला। रीटा एक छपाके से अंदर आई और अपने पीछे दरवाजा बंद करके मेरे करीब आ ठहरी। इसके हाथ में दवाओं की ट्रे थी जिसमें थर्मामीटर भी था और सिरिंज और सुइयां भी। कैसे आई हो मेरी जान, मैंने निहायत ही शोधेपन से कहा। फिर तुमने बदतमीजी की। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दिल से ये बातें कहते हो। क्यों यकीन नहीं आता है तुम्हें? मेरा एक गुर्दा निकाल लिया है तुमने और अब भी उम्मीद रखती हो कि मैं तुमसे अच्छे लहजे में बात करूं। मैं जिस दिन यहाँ से आजाद हो गया वो दिन तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने बहुत तपे हुए लहजे में कहा। वो होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा करके पलटी और दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगी। 2 मिनट बाद वो अपना कोट उतार कर इत्मीनान से कुर्सी आगे खींचकर मेरे करीब बैठ गई। तुम्हें किसने बताया है कि तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया गया है? मैंने इस आलिया और खबीस दोमन की बातें सुनी थी और वो किसी अरब शेख को मेरा गुर्दा दे चुके हैं 5 लाख रियाल में। मगर तुम तो यूं पूछती हो जैसे तुम्हें इल्म ही नहीं है। ये तुम्हारा वहम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जलानी है। मगर तुम कैसे कहती हो कि ये मेरा वहम है? इसलिए कि गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन में तो पेट पर जख्म लगता ही है और यही शिकायत थी तुम्हें। या तो तुम बहुत बोली हो रीटा या फिर शैतान की खाला की फूफी की बांजी की भतीजी हो। पता नहीं ये लोग अब तक किस किस के गुर्दे बेचकर खा चुके होंगे। वो हंसदी बोली, 6 महीने पहले मुझे भी गुर्दे में पथरी की शिकायत हो गई थी। डॉक्टर आलिया ने ऑपरेशन किया था और मैं ठीक हो गई थी। ये देखो मेरा भी पेट इतना कटा हुआ है। ये कहकर इसने अपना दामन उठा दिया। इसके पेट पर एक लंबा सा घाव था। तू भी बहुत बोली है रीटा। तू समझती है तेरे गुर्दे से पथरी निकाली थी इन लोगों ने। नहीं नहीं, तू भी मेरी तरह यक गुर्दा हो चुकी है। मगर फिर भी तू बहुत खूबसूरत है रीटा, बहुत खूबसूरत शय है। कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया कि मैं किस दुख में मुब्तला हूँ। मगर फिर वो जल्द ही मुझे खींचकर आग ही के हल्के में वापस ले आई। बोली, मैंने अपना कई बार मुआयना कराया है। मेरे दोनों गुर्दे सही सालम हैं और ये धोखा मुझे लगता है मेरे साथ नहीं किया गया है। मगर यहाँ पता नहीं किन किन लोगों पर ये दोनों डॉक्टर हाथ साफ कर चुके हैं। इसे अब मेरी बातों पर यकीन आने लगा था। अगर तेरा
گردہ سلامت ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر میں اپنے گردے سے محرومی کا ان سے بہت خوفناک انتقام لوں گا ریٹا، ایسا انتقام کہ یہ نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ مگر تم یہاں کیوں آئی ہو اس وقت؟ دیکھو، میرے تمہارے درمیان یہ بات ہمیشہ ایک راز رہے گی۔ میرا خیال ہے میں تمہیں آج سے ٹھیک 15 دن بعد یہاں سے چپکے سے نکال کر آزاد کرا سکوں گی۔ اس سے پہلے تمہاری یہاں سے نکلنا اچھا نہیں، تمہارا زخم خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ہی مہربان ہو مجھ پر تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ میری ایک خوش قسمتی ہے، مگر میرا ایک کام تو کر دو۔ کیا؟ اگر کوئی باہر کا کام ہے تو وہ میں صبح ہی کروں گی۔ تم بس یوں کرو کہ ایک کاغذ قلم لا دو، میں ایک رکا اپنی بہن کے نام تمہیں دوں گا، وہ تم لفافے پر میرا پتہ لکھ کر ڈاک میں ڈال دو گی۔ یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں صبح جب آؤں گی دوا دینے تو تمہیں کاغذ، پینسل اور لفافہ دے دوں گی۔ ٹھیک، اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ مگر یہ تو بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ ڈاکٹر دومن کا پرائیویٹ کلینک ہے، شفا بار اور مستونگ روڈ کی کوٹھی نمبر 18 میں قائم ہے۔ بس ٹھیک ہے، امید ہے مجھے تم اپنی توجہ سے محروم نہیں کرو گی، میں نے کہا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا، وہ بہت خوش جا رہی تھی مجھ سے۔ وہ چلی گئی تو مجھے دنیا پہلے سے زیادہ بہتر جگہ نظر آنے لگی۔ میں اس کے بارے میں جوں سوچتا گیا، یہ نتیجہ آپ میرے ذہن پر مرتب ہوتا گیا کہ ابھی زندگی اس قابل ہے کہ اسے ایک آہنی عزم کے ساتھ گزار دیا جائے۔ ابھی شاخوں پر پھول کھلتے ہیں اور ابھی کلیوں پر شبنم اترتی ہے۔ دوسرے دن میں نے اسے ماں کے نام رکا لفافے میں بند کر کے دے دیا، جس میں نے ماں سے کہا تھا کہ وہ فکر نہ کرے، میں خیریت سے ہوں۔ اس کے سوا میں نے اور کچھ نہ لکھا، ورنہ وہ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی۔ اسی دن ریٹا نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر دومن اور عرفان جدہ چلے گئے ہیں صبح کی پرواز سے۔ مجھے قطعاً کوئی تعجب نہ ہوا، اور پھر یوں ہوا کہ اسی شام میرے کمرے میں 2 نرسیں آئیں۔ انہوں نے پہلے تو ایک مضبوط چمڑے پر بندھی لوہے کی زنجیر میرے بائیں ٹخنے پر لپیٹی اور اسے پلنگ کے پائے سے منسلک کر کے تالا لگا دیا۔ پھر انہوں نے میرے باہوں اور رانوں کے جکڑ بند کھول دیے۔ یہ مہربانی میری کس نیکی کا ثمر ہے مائی ڈیئر سسٹرز؟ میں نے پوچھا۔ اب آپ خطرناک مریض نہیں رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ کا پاگل پن ختم ہو گیا ہے، ایک نرس نے کہا۔ اچانک ایک لہیم شہیم آدمی اندر آ گیا، اس کے ہاتھ میں بیت تھا۔ آتے ہی بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم مریضوں سے کوئی بات نہیں کرو گی، چلو باہر نکلو۔ وہ دونوں نرسیں خوفزدہ ہو کر باہر بھاگ گئیں۔ اس آدمی نے گہری گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، دیکھ اوئے کتے کی ہڈی، اپنی زبان بند رکھا کرو ورنہ میں اسے گدی سے کھنچوا دوں گا۔ اس رعایت کو کافی سمجھ کے تیرے 4 جکڑ بند کھل گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بید آہستہ آہستہ اپنی ہتھیلی پر مارا۔ اس کی گردن خاصی اکڑی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا پہلوان؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری ٹکٹکی پر بدک سا گیا۔ میرا نام سواد خان ہے، مگر تو کیوں پوچھتا ہے میرا نام؟ اس نے بڑی تن فن سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی میں نے سوچا شاید کبھی تم سے کوئی کام پڑ جائے پہلوان، آدمی کا دارو ہوتا ہے، میں نے پانسا بدلتے ہوئے کہا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ اس سے الجھ سکتا۔ وہ اپنی مونچھ چوستا ہوا باہر نکل گیا۔ بڑی گیردار شلوار پہنے ہوئے تھا وہ، اور جسے سے وہ عیبد خان کا سالہ لگتا تھا۔ بڑا ڈیل ڈول تھا اس کا۔ میرے اگلے 10-12 دن اس کمرے میں بہت اچھے گزرے۔ ریٹا مجھ پر بہت مہربان رہتی، میرا خیال ہے کہ وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں نہ میں نے عالیہ کو دیکھا نہ ڈاکٹر دومن۔ میرا زخم اب بڑی حد تک مندمل ہو چکا تھا اور میں آسانی سے پلنگ پر اٹھ بیٹھ سکتا تھا۔ غذا بھی میں اب پوری طرح ہضم کرنے لگا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ کسی بھی ڈاکٹر نے اس عرصے میں میرا معائنہ نہیں کیا تھا۔ میرا یہ خیال غلط نکلا، مجھے وہ ہر شب نیند آور دوا دے دیتے تھے۔ اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر عالیہ آ کر میرے زخم کی پٹی بھی
بدلتی تھی اور میرے عام حالت دیکھ کر دوا میں بھی مناسب رد و بدل کر دیتی تھی۔ یہ بات بہت دنوں بعد مجھے ریٹا نے بتائی۔ وہ لوگ بہت سی باتیں اپنے عملے سے مخفی رکھتے تھے۔ ریٹا کو میں نے پوری طرح شیشے میں اتار لیا تھا، یہی میرے لیے بہتر تھا۔ وہاں سے اپنی رہائی کا یہی راستہ کھلا تھا میرے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ریٹا پر حسن کی تعریفوں کے ہر موقع پر خزانے لٹا دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی مجھ سے، اس کے انا کے تاروں کو تو جب بھی میں چھیڑتا تھا وہ جنجنا کر ایک مدر موسیقی میں ڈلنے لگتے تھے۔ وہ اس حد تک آگے بڑھ آئی تھی کہ میرے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ تھی۔ اور پھر وہ رات آ گئی جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس رات وہ پھر 1 بجے کے قریب میرے کمرے میں آئی۔ وہ نرسوں کے عام لباس میں ملبوس تھی۔ رات کی ڈیوٹی پر ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی مریض کے کمرے میں جا سکتی تھی۔ اس نے دواؤں کی ٹرے تپائی پر رکھی اور بولی، جیلانی تیرا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، تو اب تیار ہو جا، میں تیری زنجیر کاٹ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ تیرا یہ احسان میں عمر بھر کبھی نہ بھول سکوں گا ریٹا۔ احسان کی بات نہیں ہے، اگر تو کچھ دن اور یہاں رہ گیا تو پھر پتہ نہیں یہ لوگ تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی آری نکالی اور میرے پلنگ کے پائے کے قریب بیٹھ کر میرے لوہے کی زنجیر کاٹنے لگی۔ آری کی گر گر کی آواز اس سناٹے میں عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آواز کو دبانے کے لیے میں زور زور سے کھانسنے لگا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر بڑی زوردار دستک ہوئی۔ ریٹا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے آری میرے بستر کے گدے کے نیچے رکھی اور لپک کر چٹکنی بڑی آہستگی سے نیچے گرا دی، اتنی آہستگی سے کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہوئی۔ ابھی وہ پیچھے ہٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ زبردست دھماکے سے کھلا اور وہ اس کی لپیٹ میں آ کر دیوار سے جا لگی۔ سواد خان دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کھلا چاقو اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھک کر میری زنجیر دیکھی جس کی ایک کڑی کٹ چکی تھی۔ صورتحال کو سمجھتے ہوئے وہ پھنکارتا ہوا بڑا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔